اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر کرنے کی فضیلت ہمیں احادیث مبارکہ سے متواتر ملتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا بیان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ذکر الہی میں مشغول رہنا، اس کے بہت اعلیٰ درجات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آسمان والے زمین پر اہل ذکر کے گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پر روشن ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ ذکر الہی میں مشغول رہنے والوں کے گھر گویا ایسے جگمگاتے ہیں کہ جیسے زمین سے ہمیں آسمان پر ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ہمارے گھر میں لوگ ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، یا کہ ہم بے راہ روی اور فحاشی کے ڈراموں، فلموں اور اس طرح کے دیگر نازیبا کاموں میں مصروف رہتے ہیں؟ یہ ہر ایک کو اپنے اپنے اندر جھانک کر خود دیکھنا ہوگا۔ ذکر الہی میں رہنے والوں کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی ہے، اور وہ خوشخبری جس حدیث میں ہے اس کا راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے لوگ قیامت والے دن جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے، یعنی جو حشاش خشاش ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور مسکراہٹ عیاں ہوگی۔ اور اس کی وجہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ان کی زبانیں ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی ہیں۔ اللہ کا ذکر زندگیاں سنوار دیتا ہے، کیونکہ ہم اس خالق کا ذکر کرتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو یاد کرنے سے دور ہوگی، اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو یاد کرنے سے رفع ہوگی، اگر کوئی حاجت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرنے سے حاجت روائی ممکن ہے۔ تو جب سب کچھ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم کیوں اس کے ذکر سے منہ موڑے بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کا جا بجا قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں ذکر موجود ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کبھی بھی کسی نے مستقل نہیں ٹھہرنا، سب نے یہاں سے جانا ہے۔ تو اگر جانا ہی ہے تو اس عارضی زندگی کو خوشگوار بنائیے، اس عارضی زندگی میں رہتے ہوئے مستقل زندگی کے لیے سامان اکٹھا کیجیے، اور وہ سامان ذکر الہی سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لوگ ان کو رشک سے دیکھیں گے، وہ نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سامنے ان کا حلیہ بیان فرمائیں تاکہ ہم ان کو جان لیں۔ گویا عرض گزار ہوا کہ پیارے آقا آپ ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کس طرح کے ہوں گے کہ ہم ان کو پہچان سکیں کہ یہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ جن کے چہرے قیامت والے دن پر نور ہوں گے اور جو موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، وہ شہداء بھی نہیں ہوں گے۔ تو پیارے آقا وہ ہوں گے کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے
صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اور دوسری خوبی یہ کہ وہ اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہم بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لیں، یہ خصائص پیدا کر لیں جو پیارے آقا نے بتائے کہ وہ مختلف قبیلوں سے ہوں گے اور مختلف علاقوں سے ہوں گے۔ ہمارے اندر یہ تقسیم قطعاً نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں کاسٹ سے ہے، اس کی ذات یہ ہے، یہ کمتر ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ زمیندار ہے، یہ کمی ہے۔ یہ سب تقسیمیں کدھر سے آ گئیں؟ قبیلے تو پہچان کے لیے تھے، اور انسان کو پرکھنے کا معیار جو اللہ اور اس کے نبی نے دیا وہ تو تقویٰ تھا کہ تم میں سے جو نیک ہوگا وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے جو کسی سے زیادہ ہے وہ کسی پر برتر ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب ہماری بنائی ہوئی تقسیم ہے، یہ سب معاشرتی بگاڑ ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ کسی کو کمتر نہ جانو، اور اگر کسی سے محبت کرو تو اس کا مقصد صرف اور صرف فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اللہ کے ذکر کی مجالس سجایا کرو، مل جل کر بیٹھا کرو اور اللہ کو یاد کیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے جو کچھ ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت والے دن ان کے چہرے پر نور ہوں گے، اور وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ انبیاء بھی نہیں ہیں اور وہ شہداء بھی نہیں ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، چہ جایا کہ وہ کون سی قوم سے ہے اور کون سے علاقے سے ہے۔ انہیں اس چیز سے سروکار نہیں، انہیں سروکار صرف اس سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ صرف اور صرف محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر اور اللہ کے ذکر کی مجالس سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی مجالس سجانے اور مل جل کر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں سے قبیلوں اور ذات برادری کی تقسیم سے بالا تر ہو کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محبت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، کوئی اور مقصد مطلوب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔